آپ سب کا شکریہ، بہت شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے۔ اس میں ہماری 4 مین کنونشنز ہوئی ہیں ابھی تک وکلا کی۔ پہلی لاہور میں 19 ستمبر کو، پھر 5 اکتوبر کو پشاور میں، پھر 7 کو اسلام آباد میں بھرپور، اور اسی طرح بھرپور کراچی میں 15 تاریخ کو ہوئی ہے۔ چند ایک چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید اس میں زور پکڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب کنونشن میں اس بات کو پر سخت تنقید ہوئی ہے کہ آپ سیکریسی میں امینڈمنٹ کا پیکیج لا رہے ہیں۔ جو آئین کا پیکیج ہوتا ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، یہ کبھی خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا ہر بار ایسوسی ایشن کو، ہر پبلک باڈی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے سامنے اس کا پیکیج کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ اس لیے ہم نے ان سارے کنونشن میں اس پر اتفاق کیا ہے اور کال دی ہے، اور ہم نے اس پر ریزولوشن پاس کیا ہے کہ جو بھی یہ حکومت امینڈمنٹ پیکیج لانا چاہتی ہے وہ ہرگز کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے اس کی سیکریسی، اور اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو ہر بار ایسوسی ایشن اور ہر بار کونسل کو بھیجا جائے اس کا مسودہ، اور اس سے 1 مہینے کے اندر رسپانس لیا جائے۔ اس سے پہلے ہرگز یہ پیش نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ساری بار کا، کیونکہ آدھی سے زیادہ بلکہ 90% جو اس میں انہوں نے پرپوزڈ امینڈمنٹس کی ہے ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کیا، لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ جوڈیشری سے متعلقہ ہیں۔ جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں جوڈیشری، انسانی حقوق اور اہم جو ہمارے ہیں ان کے ہے، تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ آپ یہ پرپوزلز جو ہیں امینڈمنٹ کے ساری پاکستان کی بار ایسوسی ایشن اینڈ بار کونسلز کے سامنے ہونی چاہیے اور ان کا ان پٹ لیا جانا چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا گیا ہے، پاکستان بھر کے وکلا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ریجیکٹ کر دینا ہے۔ دوسری بات، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک قومی وکلا کی ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں، جس میں کہ ہمارے الیکٹڈ نمائندگان بھی ہیں اور فارمر پریزیڈنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی ہیں، اور اس لیے ایک ایکشن کمیٹی ہے جو آئندہ سے اس تحریک کو آگے لے کے جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ تحریک جو ہے پچھلی تحریکوں سے زیادہ تیزی سے چلے گی، کیونکہ اس کا مقصد آئین کو بچانا ہے اور عدلیہ کو تحفظ دینا ہے، جس پر اس وقت بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے۔ تیسری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیکر نے کہا اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے برعکس ریزرو سیٹ جو ہیں اسپیکر کے کہنے پر دی جائیں، یا جو بعد میں انہوں نے ایک جعلی سا ایکٹ بنایا ہے اس کے مطابق دی جائیں۔ اس کے بارے میں ہم واضح بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی پر آپ عمل درآمد نہ کریں یا خلاف ورزی کریں، اور یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں وکلا کے بہاف پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبرز کو، اگر تم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی عدولی کی تو ہم تمہیں قبر تک پیچھا کریں گے، تمہارا کنٹمپٹ کی سزا دلائیں گے تمہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اسپیکر کے یا چند ایک لوگوں کے کہنے پر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کبھی۔ سن لے چیئرمین اور ممبرز، ہم وکلا تجھے آخر تک نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے یہ کام کیا، اور بھول جا کہ تو معاف ہو جائے گا، یہ سپریم کورٹ تجھے کنٹمپٹ میں اندر نہیں کرے گی، ہوگا، اور ہم انشور کریں گے کہ تم وہ جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نظر انداز کر کے ایک جعلی سے لیٹر کے اوپر ایک نوکر قسم کا جو اسپیکر ہے جو آرڈرز کہیں سے لیتا ہے، اس کے خط کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکومت عدولی کرو گے، نہیں ہو سکے گا۔ چوتھی بات جو میں کہنا چاہوں گا
وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خفیہ رکھا گیا ہے کہ امینڈمنٹ کب پیش کرنی ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران کو جو اپوزیشن سے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، ان پر ہر قسم کی سختی اور ہر قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس طرح سے امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں جے یو آئی کے بھی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہے، اور اس میں اختر مینگل کے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کچھ اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز پر ہر طرح کی جبر اور زیادتی اور لالچ دیا جا رہا ہے۔ بھائی امینڈمنٹس جو پاس ہوتی ہیں وہ سب کے کنسنسس سے پاس ہوتی ہیں، دباؤ سے نہیں۔ یہ کوئی جی ایچ کی کا آرڈر نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹرین کو فالو کرنا ہے، لہذا یہ اس چیز کی بھی ہم سخت کنڈیمنیشن کرتے ہیں۔ کبھی آئینی ترامیم جو ہیں اس انداز سے لوگوں کو لالچ دے کے یا لوگوں کو دھمکی دے کے نہیں پاس کی جائے۔ اور یہ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، زبیری صاحب بات کریں گے، ہمارے سندھو صاحب بات کریں گے، توفیق صاحب اور ہمارے جو نمائندگان، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پرپوزل کہ جی 3 ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، ہمیں ناقابل قبول ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ سٹینڈ لیا پچھلے 75 سال میں کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا خود بخود چیف جسٹس بنے گا اپنی باری پہ، جو کہ اب آئین کے آرٹیکل 175(a) کا حصہ ہے۔ اس کو ہٹانا اور سپریم کورٹ کے اندر جھگڑے ڈالنا اور لوگوں کو لالچ دینا چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن بننے کی، ہم اس کی وکلا ہر صورت مخالفت کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے۔ لہذا سوائے سینئر موسٹ جج کے اور کسی کو ہم چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے۔ ابھی تک بہت زیادتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے جو کہ ایک فارمیلٹی ہے، ابھی تک منصور علی شاہ کا نہیں کیا۔ وہی چیف جسٹس ہے، اسے ہی ہم 26 تاریخ کے بعد چیف جسٹس مانیں گے۔ کسی اور کی نوٹیفیکیشن کر کے دیکھ لیں، ہم نے اس کو نہیں ماننا، کسی صورت نہیں ماننا۔ تو یہ چند ایک باتیں میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے حالات میں۔ اب زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے۔ یہ آپ نے حامد خان صاحب کی بات کی، ہم لوگ سب تائید کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں جو مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت نامکمل ہے۔ کیوں نامکمل ہے؟ کہ سیٹیں ان کو نہیں دی، ریزرو سیٹس کا بھی معاملہ کٹائی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی اور 14/9 کے وضاحتی نوٹ کے بعد بھی آج تک انہوں نے سیٹیں ان کو نہیں دی ہیں جن کو ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بات آج بازگشت سننے میں آئی ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ۔ یہ ہوئی کیسے کریں گے؟ خود انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ ایک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پہ ہم کیا کریں۔ سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپلینیشن مان رہے ہیں، اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے۔ ہم یہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی، نہ مانی جائے گی، اور یہ آئین اس کے خلاف ہوگا۔ لیکن ہم یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ آئین کے، آپ دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون پہ تو پچھلے 2 سالوں سے عمل درآمد رک گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیئرمین اور یہ پچھلے سال سے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان پہ آپ بات کریں کنٹیمپٹ نہیں سر، ان پہ آرٹیکل، یہ جتنے لوگ ہیں غدار وطن، یہ میر جعفر اور میر صادق، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے آئین، آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانے، آپ آئین سے کھلواڑ کریں، آپ سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کریں تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ یہ 73 کا آئین ایک کانسنسس ڈاکیومنٹ تھا اور پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے کس وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا، کون لوگ حکومت میں تھے، یہ پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت، انہی کی وجہ سے ان کے 1956 کے آئین کو جس طرح توڑا گیا اس کا نتیجہ تھا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ آج یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں اپنی صرف انا کے لیے، اپنی حکومت کے لیے کہ آئین کو توڑ کے رکھ دیں۔ ہم اس کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے۔ ہم لوگ سب متحد ہیں سارے وکلا کہ اس کو یہ ترمیم اس طرح سے نہیں ہوگی۔ ترمیم اگر ہونی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور وہ جو آرٹیکل 8 جس سے کھلواڑ سے میں آپ سب ہم پہ اثر ہوگا اس کا،
اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں محاذ کھولنا ہے، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے سنائی آئینی ترمیمی بل میں، اس کو بھی روکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارا لائحہ، ہم سب متفق ہیں، کیونکہ ہمیں اس قوم سے ہم لوگ سب محب وطن پاکستانی ہیں یہاں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے، ہم پہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے، کیونکہ وہ ہم وکیلوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہم کریں، لیکن میرا ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ حقوق پہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے یہ آپ کے حقوق پہ پڑ رہا ہے، ہمارے حقوق پہ پڑ رہا ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، آخر میں کہوں گا پاکستان پائندہ باد۔